أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ سورہ فاتر آیا نمبر 41۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے۔ یقیناً بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ تو یہ کائنات اور اس کائنات کا پریسائز بیلنس آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ ایک چیز بھی ذرا سی بھی ادھر سے ادھر ہو، سورج ہم سے ذرا سا قریب ہو جائے، ذرا سا دور ہو جائے، تو یہ جو کائنات ہے ہماری ایک مثال ہے یہ کہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس کائنات کو تھامنے والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو کہ الحلیم ہے اور غفور ہے۔ جس طرح سے یہ کائنات ایک ضابطے کے ساتھ ہمارے سامنے کام کر رہی ہے، تو ایک ہماری اپنی ذاتی کائنات بھی ہے، اور اس کو بھی اللہ کے حلم اور اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے نے جو ہے تھام رکھا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام الحلیم، الحلیم کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بردباری سے ہے۔ حلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی متانت ہو، ایسا ٹھہراؤ ہو کہ ہر چیز کو درگزر کر دینا، اس کو جسے کہتے ہیں نظر انداز کر دینا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت نام جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مکمل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نا واقف ہے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کی بات برداشت کر رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی پوری حرکتیں اگر اس کو پتہ چلے نا تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کرے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آیا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ العلیم ہیں، کہ وہ مکمل طور پر واقف ہیں۔ اچھا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم بھی مکمل ہے اور اس کے باوجود وہ حلیم ہے۔ تو دنیا میں پھر آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کی چیز جو ہے وہ کیوں برداشت کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی اپنی ذاتی ضرورت ہو جس کی وجہ سے آپ کسی کی کوئی جو ہے زیادتی جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کے دباؤ میں ہے کہ اگر ان کے ساتھ ہم نے ایسا برتاؤ کیا تو یہ تو ہمیں سڑک پر کر دیں گے، یا جیسے بعض اوقات شادیوں میں ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے اوپر اتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ اس کی جو ہوتی ہے مجبوری بن جاتی ہے کہ کسی کی زیادتی کو جو ہے وہ برداشت کرنا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے غنی حلیم آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حکم دیا انسان کو کہ صدقہ دینے کا، اور اس کے بعد اس ضمن میں جو ہے آیت آئی ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم، کہ کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا، یعنی اچھی روش اختیار کرنا، احسن طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا، وہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد کسی کو تکلیف دی جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کسی میں کوئی صدقہ دینے کی سکت نہیں ہے یا کسی کو جو ہے صدقہ نہیں دے سکتا ہے تو ایٹ لیسٹ تم اچھے سے بات تو کر سکتے ہو نا، اپنی روش تو اچھی رکھ سکتے ہو۔ وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی کو تم نے بڑی لمبی چوڑی رقم دی اور صدقہ دیا اور اس کے بعد تمہاری جو ہے نیت یہ ہے کہ اس کو نیچا دکھاؤ، اس کو جو ہے اپنے احسان کے بوجھ تلے جو ہے وہ مار دو، اس کو جو ہے وہ اس کا ہر وقت جو ہے
کم تری کا احساس دلاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ غنی حلیم، اور یہ مت سوچو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جس کو تم دے رہے ہو شاید وہ ضرورت مند تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ تم کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ ہے الغنی، اسی کے ہیں تمام خزانے. اور وہ جو ہے وہ اگر تمہاری یہ ہٹ دھرمی اور یہ سرکشی دیکھ رہا ہے تو اس کی ذات جو ہے وہ الحلیم ہے، وہ بڑی حلم کی نگاہ سے جو ہے اپنے بندوں کا معاملہ کرتا ہے. اب اس سے بڑھ کر آپ ایک قدم آگے اور جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اگر تم اللہ کو جو ہے قرض حسنہ دو، یضاعف لکم ویغفر لکم، وہ اس کو جو ہے بڑھا دے گا اور تمہیں درگزر کرے گا. واللہ شکور حلیم، اور وہ بڑا قدردان ہے اور وہ بڑا حلیم ہے. یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حلم کی بہترین دلیل ہے. آپ یہ سوچئے کہ قرض دینے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، جو صدقہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا. تو جو کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس سے تو وہ ایسے جھپٹ کے لیتا ہے کہ یہ تو ہماری چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلم اور اس کی بردباری کا عالم یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کی خصلت سے واقف ہے، کہ انسان کا جیسے ایک ٹاڈلر نیچر ہے، ایک چھوٹے بچے کی طرح نیچر ہے. جیسے ایک چھوٹے بچے کو ٹوائے ملتا ہے نا، کہتا ہے دس از مائن، وہ فوراً اس کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے، بھول جاتا ہے کہ یہ تو ابھی دلایا تھا کسی نے دیا تھا، اب یہ میرا ہو گیا. تو اسی طرح سے انسان کا بھی جو یہ نفس امارہ ہے، یہ انسان کو کا جو ٹاڈلر نیچر ہے وہ اسی طرح کا ہے. وہ ہر چیز پر ایسے قابض ہوتا ہے جیسے وہ چیز ہمیشہ سے اس کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو تمہاری ہی صحیح، تم اللہ تعالیٰ کو جو ہے قرض حسنہ جو ہے وہ عطا کرو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا اور تم سے درگزر فرمائے گا. اور واللہ شکور حلیم، بڑا قدردان ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. وہ جو ذات جو کہ الغنی ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ حلیم ہے. وہ ذات جو علیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ اس کا علم جو ہے مکمل طور پہ کامل ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کیا گناہ کے پہاڑ نگلے ہوئے ہیں اور ہم کس طرح کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ میں جو ہوں بڑا درگزر کرنے والا ہوں، اور تم کو جو ہے نہ صرف درگزر کرنے والا ہوں بلکہ میں شکور، اللہ تعالیٰ جو ہے میں اپریشیٹ کرنے والا ہوں، میں اس چیز کا قدردان ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حلم کی کتنی بڑی دلیل ہے جو اس آیت کریمہ میں ہمیں ملتی ہے. تو پھر ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کا کبھی حق ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی کبھی تسبیح کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی حمد کر سکتے ہیں کہ جس کا وہ حقدار ہے؟ سورۃ الاسراء میں آتا ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان یعنی دور دور تک پھیلی ہوئی جو کائنات، جس کا انسان اللہ کی تخلیق کا ہی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کہاں پر کون سی گیلیکسی شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے، تو وہ تمام کی تمام سماوات جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور جو تمام مخلوقات میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد نہیں کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح جو ہو سمجھنے سے قاصر ہو. تو ایک تو ظاہری بات ہو گئی نا کہ ہم ظاہراً نہیں سمجھ سکتے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی مٹھی میں کنکریاں جو تھیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھیں، اس کا ذکر آیا. تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی میں ہر چیز جو ہے ظاہراً تسبیح بیان کرتی ہے. لیکن جو زیادہ گہری بات کی گئی وہ یہ کی گئی
کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی تسبیح کا حق ہے کیا، اس کی بڑائی کا اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے، اس کی پاکی تم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ تو نہ صرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنے کو آؤ تو ایک نعمت میں کتنی نعمتیں چھپی ہیں کہ تم اس کا جو ہے شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تم جو ہو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا حق سمجھنے سے بھی قاصر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، پھر وہی اللہ کا نام کہ وہ بڑا الحلیم ہے اور وہ غفور ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ ہماری جہاں کوتاہیاں ہیں اور ہمارے گناہ ہیں اور ہماری جو زیادتیاں ہیں اور ہم جو اسراف کی حد تک اپنی حدیں عبور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں کے ساتھ حلیم ہے۔ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے عارف ہیں، جو اللہ کو چاہنے والے ہیں، جو اللہ کے مکرم بندے ہیں، وہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرنے کو آتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے کو آتے ہیں، تو ہماری عبادتیں بھی ناقص ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر، کہ اللہ کی قدر وہ کر نہیں سکے، اللہ کی قدرت کا، اس کے اسماء و صفات کی بزرگی کا، عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی تسبیح کا حق ادا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ناقص عبادتوں کے ساتھ بھی جو ہے حلیم ہے اور وہ غفور ہے۔ اور بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ تمام اسماء و صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی چھاؤں میں آتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ تو یہ حلم کی روش جو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کامل نام ہے الحلیم، وہ اس لیے ہے کہ انسان کی مغفرت کا، اس کے لوٹنے کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ ہر عذاب سے، ہر مشکل سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دائمی زندگی اور دائمی خوشی اور ابدی سرخروئی کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ اپنی مخلوق کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان میں بھی ڈالی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام بے شک وہ تو حلیم طبیعت کے تھے، یعنی وہ لوگوں کی بہتری چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے حلم کی، ان کی جو روش تھی۔ جب آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے جو منتخب بندے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو تو یہ غم ختم کر دیتا ہے کہ وہ لوگ اگر رہنمائی نہیں پائیں گے، ہدایت نہیں پائیں گے تو ان کا کیا بنے گا۔ ان کو اپنے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے، جیسے آج کل کی دنیا میں ہے کہ مجھے بڑی پذیرائی ملے اور میرا نام جو ہو وہ آگے ہو اور لوگ مجھے پہچانے۔ وہ جو اللہ کے جو مخلص ترین جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو لوگوں کی بھلائی جو ہوتی ہے وہ ان کا نصب العین ہوتا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی روش جو تھی وہ حلم پر تھی، اور اواہ منیب، بہت سرد آہیں بھرنے والے، یعنی یہ اللہ کی یاد میں جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جاتے ہیں اور اللہ کو جتنا جانتے جاتے ہیں، یہ ان کا جو معرفت کا سفر ہوتا ہے نا، وہ ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قرب کی خواہش بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو عبد ہوں، وہ میرا رب ہے، اس تک میں کس طرح سے پہنچوں گا۔ تو اس کی محبت میں جو ہے ٹھنڈی آہیں بھرنے والے تھے اور منیب تھے اور مڑ کر اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والے تھے، یعنی ان کی جو دل کی ڈور تھی وہ اللہ سے جڑی ہوئی تھی، وہ اللہ سے لو لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی روش تھی کہ آپ لوگوں سے درگزر فرماتے تھے. بڑے سے بڑے لوگوں نے ستم آپ پر توڑے. طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے لوگوں کو درگزر کیا، لوگوں کو معاف کیا کہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہیں وہ پلٹ سکیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے الحلیم اور اللہ تعالیٰ کا نام الغفور، یہی ہماری کائنات کو بھی تھامے ہوئے ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان تھامے ہوئے ہیں اور زمین تھامے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ ان کو نہ تھامے تو یہ گر کر تباہ و برباد ہو جائیں، تو اسی طرح سے ہماری اور آپ کی دنیا بھی جو ہے نا یہ اللہ کے حلم اور اللہ تعالیٰ کی غفور ہونے پر جو ہے نا وہ قائم ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا حلم نہ ہو تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں، ہم ختم ہو جائیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے بس ہم اسی نام کی چھاؤں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسی نام کے ساتھ جو ہے جڑنا چاہتے ہیں کہ یا رب تیری ذات جو ہے حلیم ہے. تو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ حلیم ہے، تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ یا رب تو حلیم ہو، تو غفور ہو. تو جانتا ہے ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، کوئی ذرہ نہیں جو تجھ سے پوشیدہ ہو. اور اس کے بعد تیری عظمت ہے، تیری رحمانیت ہے کہ تو ہمارے ساتھ جو ہے رحیم ہے اور تو ہمارے ساتھ غفور ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ اس نام کی چھاؤں میں رکھے اور ہمارے اندر بھی وہ حلم، وہ متانت، وہ بردباری، وہ لوگوں سے محبت عطا کرے کہ ہم اللہ والے بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.